جتنی جنگ یہ مشکل تھی اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ایک جو روایتی فوج ہوتی ہے اور اس کی ظاہر تربیت ایک روایتی دشمن کے خلاف ہوتی ہے، اور اس کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص سمت سے دشمن آتا ہے، وہ اس کی شکل کوئی نہیں ہے، اس کا چہرہ کوئی نہیں ہے، وہ آپ ہی کی طرح کا ہے، آپ اس کو پہچان نہیں سکتے، بہت مشکل ہے۔ امریکن جو ہے وہ جو ان کے ڈرون جو ہے وہ کسی کھیت میں ایک بندہ جو ہے اس نے کندھے پہ بیلچا رکھا ہوا ہے یا گینتی رکھی ہے اور وہ کام کر رہا ہے، تو اوپر سے کسی نے دیکھا، اس نے شک پڑا کہ یار یہ تو لگتا ہے اس نے بندوق کندھے پہ رکھی ہے، تو وہ انہوں نے اس کو نشانہ بنا دیا۔ لیکن کیا اپنے آپ ملک میں ایسا کر سکتے ہیں؟ پاکستان فوج نے سوات میں وہ کر دکھایا جو آج تک دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکی۔ یہ تاثر پیدا کیا جا چکا تھا عوام میں کہ یہ امریکن فوج آ رہی ہے، اور جو اس میں پاکستانی جو آ رہے ہیں وہ ان کے لیے یہاں پہ انتظام کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میں نے آپ نے اس میں کتاب میں ایک اور واقعہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس میں ایک بندہ جو ہے وہ اس کو ہم نے پکڑنے کے لیے گئے، بعد میں لمبی کہانی ہو جائے گی، اس سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہو گیا، تو میں نے اسے کہا کہ تم ہتھیار پھینک دو اور ہم تمہارا خیال کریں گے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ لوگ تو دایاں بازو اور بائیں ٹانگ توڑ دیتے ہو، تو میں تو غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے مار جائیں گے۔ کہ جب چائنا میں جب جمہوریت پسند اور کمیونسٹ پارٹی جب ان کی جنگ آپس میں چل رہی تھی، تو کئی ملین لوگوں کے مارے جانے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اچھا برگیڈ صاحب، اب آپ کی اس کتاب پہ آتے ہیں، جی جی، یعنی یہ جو قیمت حاضر ہے، ہے ابھی۔ جی جی، قیمت ایک سچی بات یہ ہے کہ مجھے بالکل ایک نئے انداز سے جو پاکستان آرمی کا پرسپیکٹیو ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملی، اور مجھے یہ سمجھ آئی کہ خاص طور پہ آج کل کے حالات میں، جب پچھلی 2 دہائیوں سے جس کیفیت سے ہمارا ملک اور پاکستان آرمی گزر رہی ہے، یہ بہت چیلنجنگ ہے اور بڑا مشکل ایک دور چل رہا ہے۔ تو آپ یہ ذرا بتائیں کہ جو سوات کی جنگ کو اگر آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں کہ آپ کا جانے سے پہلے کیا پرسیپشن تھا اور وہاں جا کے آپ کو جو فیس کرنا پڑا اور پھر کس طرح آپ نے ٹیکل کیا، یہ ذرا آپ بتائیں۔ دیکھیے، جب سوات کی جنگ کا جو مرحلہ تھا یہ شروع کے دن تھے، جب اگرچہ پاکستان کو جو سرحدی علاقوں میں اس وقت تک تقریباً 3 سال ہو گئے تھے جنگ لڑتے ہوئے، 2003-04 سے یہ مسئلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن اس وقت تک بہت ساری چیزیں طے نہیں تھیں ابھی۔ تو ہم جن حالات میں وہاں پہ پہنچے اور جس طریقے سے جا کے دیکھا، تو اس میں بہت سارے، آپ سمجھیں کہ بہت ساری دھند تھی، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ میں کہوں کہ یہ کتاب جو ہے ایک محدود سے علاقے کے بارے میں ہے، لیکن اس میں کوشش میں نے یہ کی ہے کہ اس جو جنگ کو جو جیسے بڑی جنگ تھی اس کی بھی کوئی بات کی جائے۔ تو جب ہم سوات پہنچے تو اس کے بعد فوج کی قیادت بھی تبدیل ہوگی، جلدی تبدیل ہوگی۔ یعنی جنرل مشرف کی جگہ جنرل کیانی آ ہاں، گئے۔ تو میں نے جنرل مشرف کا دور بھی دیکھا، جنرل کیانی کا دور بھی دیکھا۔ تو جتنی جنگ یہ مشکل تھی اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ایک جو روایتی فوج ہوتی ہے اور اس کی ظاہر تربیت ایک روایتی دشمن کے خلاف ہوتی ہے، اور اس کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص سمت سے دشمن آتا ہے۔ اگرچہ ہم فوج میں ہماری تربیت کے دوران یہ بتایا جاتا ہے کہ اب جنگ کئی ڈائمینشنل ہوگی، لیکن وہ آتا سامنے سے ہی ہے، وہ سامنے سے آتا ہوا جہاز سے آ سکتا ہے، وہ پیچھے آپ کے اتر سکتا ہے، وہ میزائل مار سکتا ہے، وہ، لیکن وہ اور کچھ نہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون ہے۔ تو یہ جنگ جو ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جس کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں وہ اس کی شکل کوئی نہیں ہے، اس کا چہرہ کوئی نہیں ہے، وہ آپ ہی کی طرح کا ہے، آپ اس کو پہچان نہیں سکتے، بہت مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو اس جنگ کے اوپر لٹریچر ہے وہ زیادہ، میری سمجھ کے مطابق، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ
جتنی قوموں نے دوسرے علاقوں میں جا کے یا دوسرے کے علاقوں میں جا کے قبضہ کیا اور پھر وہاں پہ انہیں اس طرح کی جنگ لڑنا پڑی، ان کے اصول و ضوابط طے ہوئے، انہوں نے پرنسپل آف وار جو ہے انہوں نے لکھے۔ اب وہ پرنسپل آف وار جو ہے وہ اسکولوں میں پڑھائے بھی جاتے ہیں، ہم جب ان کے یہاں جاتے ہیں تب وہاں سے اس سے ان کے ساتھ کو تھوڑا سا جان پہچان ہوتی ہے، لیکن جب ایک ایسی فوج جسے اپنے ملک میں اس طرح کی جنگ لڑنی پڑ جائے تو اس کے لیے بڑے مسائل ہیں کہ وہ کون سے اصول جو ہے اپنائے، کس طرح سے اصول اپنائے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ افغانستان میں امریکن جو ہے وہ جو ان کے ڈرون جو ہے وہ کسی کھیت میں ایک بندہ جو ہے اس نے کندھے پہ بیلچا رکھا ہوا ہے یا گینتی رکھی ہے اور وہ کام کر رہا ہے، تو اوپر سے کسی نے دیکھا، اس نے شک پڑا کہ یار یہ تو لگتا ہے اس نے بندوق کندھے پہ رکھی ہے، تو وہ انہوں نے اس کو نشانہ بنا دیا۔ لیکن کیا اپنے آپ ملک میں ایسا کر سکتے ہیں؟ سو پڑھنے والوں کو یا ہمارے جو ہماری قوم ہے اس کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وجہ کوئی بھی ہے، کچھ بھی ہے، وہ سپاہی جو میدان میں اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے یا اس کو یہ فرض سونپا گیا ہے، وہ کس مشکل میں ہے۔ لیکن ان ساری مشکلات کے باوجود میری جتنی سوچ سمجھ ہے یا جتنا تاریخ کو میں جانتا ہوں، پاکستان فوج نے سوات میں وہ کر دکھایا جو آج تک دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکی، چاہے اس کے پاس جیسے بھی وسائل تھے۔ آپ ساتھ افغانستان ساتھ ہی ہے نا، ادھر دیکھ لیں، اور جن لوگوں نے سوات دیکھا ہوا ہے اور جو تھوڑا بہت جنگ کو سمجھتے ہیں تو انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ اس علاقے میں جنگ لڑنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کو دشمن کا پتہ ہی نہ ہو۔ دشمن ہر جگہ ہے اور نہیں بھی ہے۔ اچھا، آپ نے خود بھی کتاب میں ذکر کیا جب آپ ایک گھر کی چھت پہ چڑھے ایک آپریشن کے دوران تو ایک بچی نے باہر نکل کے، یعنی وہ آپ نے کہا کہ اس میں بڑے بڑے لوگوں کا جو حوصلہ جواب دے جاتا ہے، لیکن وہ بچی باہر نکل کے تو وہ کہتی کہ پہلے تم ان کو بیچتے ہو اور پھر خود مارنے آ جاتے ہو، جو کثر ہے تم خود وہ تباہی کر کے تباہی کرنے خود آ جاتے ہو۔ تو یہ جو نعرہ بھی بڑا دن بدن عام لوگوں میں پینیٹریٹ کرتا جا رہا ہے، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں کہ یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے، تو اس کا سامنا تو آپ کو بھی بہت یعنی اپنی کرول فارم شکل میں کرنا پڑا، تو اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں نعرہ لگنے کی؟ آج کل آپ نے ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جو ذرائع ابلاغ کے اوپر یا جو یہ ایک ٹیررزم کی ایک نئی شکل ہے یہ، سو تاثرات کیسے بنتے ہیں، بیانیے کیسے بنتے ہیں، اور اگر آپ یہ میدان کسی کے لیے کھلا چھوڑ دیں تو عوام تو آہستہ آہستہ اس بات پہ یقین کرنا شروع ہوگی جو ان کو بتائی جاتی ہے۔ جیسے وہ ہٹلر کے جو انفارمیشن منسٹر تھا جس کو ویسٹ پراپوگنڈا منسٹر کہتی تھی، تو اس نے ہٹلر کو یہ کہا کہ گیو می منی آئی ول میک پیپل بلیو ڈیول از گاڈ، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ ثابت ہو جائے، اور خاص طور پہ جب اگر سچ ہے ہی نہیں ہے تو یہ تاثرات کی جنگ ہے یا پرسیپشن جس کو کہتے ہیں۔ اگر پرسیپشن مینیج نہ کی جائے، جب ہم لوگ سوات میں گئے تو اس وقت میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس وقت ہم کیموفلاج یونیفارم جو ہے وہ پہن چکے تھے، جو کامبیٹ یونیفارم آپ دیکھ رہے ہیں یہ رنگدار جو ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہمارے جانے سے پہلے یہ تاثر پیدا کیا جا چکا تھا عوام میں کہ یہ امریکن فوج آ رہی ہے اور جو اس میں پاکستانی جو آ رہے ہیں وہ ان کے لیے یہاں پہ انتظام کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میں نے آپ نے اس میں کتاب میں ایک اور واقعہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس میں ایک بندہ جو ہے وہ اس کو ہم نے پکڑنے کے لیے گئے، بعد میں لمبی کہانی ہو جائے گی، اس سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہو گیا، تو میں نے اسے کہا کہ تم ہتھیار پھینک دو اور ہم تمہارا خیال کریں گے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ لوگ تو دایاں بازو اور بائیں ٹانگ توڑ دیتے ہو، تو میں تو غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے مار جائیں گے۔ سو اس طرح کا ہے
اس طرح کی صورتحال تھی، کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں ان کے پاس وسائل بھی ہیں، ان کا ذرائع ابلاغ پہ بہت اثر و رسوخ ہے، تو ہم جو ہے اس میں میرا خیال بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہمارے خلاف جو کچھ ہے یا جس طرح ہے تو اس کا اثر اب نظر آ رہا ہے۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب، آپ نے اپنی کتاب میں بھی یہ بار بار لکھا کہ یہ بیرونی سازشیں ہیں اور دشمن ہوسٹائل ایجنسیوں کی کارروائیاں ہیں، اور انہوں نے ایک مائنڈ میک اپ کیا، اور پھر یہ کہ لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ گو کہ آپ نے تھوڑا دبے لفظوں میں لکھا کہ ہمارے ملک میں جو ہمارے ملک کی مجموعی عمر ہے اس میں زیادہ عرصہ جو اقتدار ہے وہ فوج کے پاس رہا، تو کیا فوج وہ رسپانسبل نہیں ہے کہ لوگوں میں جب آپ ایک تقسیم پیدا کر دیتے ہیں کہ فوج ایک گیٹڈ کمیونٹی میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے لوگ رہتے ہیں، عام لوگوں میں نہیں رہتے، عمومی جو میں بات کر رہا ہوں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہر جگہوں پہ اپنے بندے گھسیڑے ہوتے ہیں، سویلین یہ سمجھتے ہیں ان کے لیے سپیس کم ہو گئی ہے، تو یعنی دوسرا یہ کہ یہ اپنی کالونیاں بناتے ہیں، زمینوں پہ ہر جگہ پہ اپنا وہ کرتے ہیں، تو وہ اس سے نفرت پیدا ہونا ایک نیچرل فینومینا نہیں ہے؟ ہاں بات تو یعنی فوج کی جو خامیاں ہیں جی ان جی پہ بھی تو ایک نظر ہونی چاہیے یا ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ ہم دیکھیں، ہم ایک قوم ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کا حق ہونا چاہیے، اور اگر تعمیری ہو تو اور بھی بہت اچھا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہی ہوگا کہ اس کتاب میں کچھ کسی حد تک تعمیری تنقید بھی ہے، اور اس کو پھر بھی چھپنے کے لیے اجازت مل گئی، تو مقصد یہ تو نہیں ہے کہ کسی شخصیت کو یا کسی محکمے کو یا کسی ادارے کو اس کو ریڈیکیول کیا جائے، یا ملائن کرنا یا ملائن کیا انڈرمائن جائے۔ کرنا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ میں ذمہ دار ہوں یا آپ ذمہ دار ہیں یا ہمارا کوئی اور بھائی ذمہ دار ہے، ایک چیز جو ہے ہمارے گلے پڑ گئی ہے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ میں یہاں پھر دوبارہ چین کی ایک مثال کوٹ کروں گا، میرا خیال ہے اس سے کچھ ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ جب چائنا میں جب جمہوریت پسند اور کمیونسٹ پارٹی جب ان کی جنگ آپس میں چل رہی تھی تو کئی ملین لوگوں کے مارے جانے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس دوران جاپان نے چین پہ حملہ کر دیا، اور اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے۔ آپ چین کے بڑے شہروں میں جہاں پہ جن علاقوں پہ جاپان نے حملہ کیا اور جن پہ قبضہ کیا، ان سارے شہروں میں جاپان کے اس وقت کے علیحدہ سے میوزیم بنے ہوئے ہیں، جن میں دو چیزیں بہت نمایاں دکھائی انہوں نے۔ ایک کہ جاپان نے کیا ظلم ڈھائے، اور دوسرا چینی قوم نے کس طرح اس کا مقابلہ کیا۔ یہ دو چیزیں وہ اپنی نئی نسل کو یہ بڑا، اور وہاں پہ آپ جاؤ تو آپ کو اسکولوں کے بچے بہت نظر آتے ہیں۔ تو جب جاپان نے حملہ کیا تو وہ دونوں پارٹیاں جو میں یہ پہلے بتا دوں کئی ملین لوگ مارے گئے، ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی کچھ عرصے کے لیے اپنی جنگ روکیں اور اس کا مقابلہ کریں، پہلے باہر والے دشمن سے پہلے باہر والے کا مقابلہ کر لیں پھر آپس میں کر لیں گے۔ اور وہ اسی طرح ہوا، جب جاپان کو شکست ہوگی انہوں نے پھر کہا جی اب ہم اپنا مسئلہ حل کر لیتے ہیں، اور پھر آخر کار جو ہے وہ جمہوریت پسند تائیوان بھاگ گئے اور یہ رہ گئے۔ سو ہمیں اب ہماری جو ہے بقا جو ہے وہ اس کا سوال ہے کہ یہ جو بھی چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ بیرونی ہے چاہے وہ اندرونی ہے، ایک مسئلہ اب پڑ گیا ہے جو ہماری بقا کو کوشچن کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح وقت ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ غلطی کس کی ہے، یا پہلے اس کا مسئلہ حل کر لیا جائے، یا پہلے اس سے نبٹ لیا جائے؟ تو میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو زندہ قومیں یا جو دنیا میں اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہیں وہ اپنی ترجیحات سے ہی درست کرتی ہیں، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنا چاہیے کہ اس وقت کیا ہے، کیا ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے، جو ایک سڑک کے کنارے پہ ایک بم لگا ہوتا ہے
یا ایک خودکش جو ہے گاڑی جو ہے وہ کیا یہ پہچانے گی کہ یہ اکمل گمن صاحب کا میڈیا سے ہے، ان کو نہیں مارتی تو عبد الرحمن جو ہے یہ پرانا فوجی ہے، اس کو مار دوں، ہم سب نشانہ بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے نشانہ بنتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی جگہ پہ وردی والوں کی، اپنے بھائیوں کی، ڈاکٹروں کی، نرسوں کی، استادوں کی لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں، تو ہمیں اب میرا خیال ہے سمجھ جانا چاہیے کہ پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے، اس کے بعد بیٹھ کے اپنا مسئلہ حل کر لیں۔